میری ملاقات اس لڑکی سے ایک چوک پر ہوئی۔ رات کا وقت تھا، سوچا اکیلی کھڑی ہے، گھر کے لیے لفٹ دے دیتا ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا وہ تو ایک کول گرل تھی۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہی وہ بولی، گھر لے جانا ہے یا ہوٹل لے جانا ہے؟ اور ہاں، آدمی زیادہ ہوں گے تو پیسے بھی زیادہ لگیں گے۔ اس کے اس سوال پر میں بوکھلا گیا اور پھر میں نے اس سے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے تو ایسے ہی لفٹ دی تھی کہ گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ مسکرا کر بولی، میری شکل پر کیا لکھا ہے؟ سب کو معلوم ہوتا ہے رات کو سڑک کنارے کون سی لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ اس کی بات پر میں ہنس پڑا اور بولا کہ میں نے کبھی کسی بھی لڑکی کے بارے میں برا سوچا ہی نہیں، بس ایسے ہی دل کر رہا تھا کہ باتیں کرتے ہوئے چلے جائیں گے اور پھر تم کو تمہاری منزل تک بھی چھوڑ دوں گا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگی، میرا نام جان کر کیا کرنا ہے؟ بازاری لڑکی ہوں، استعمال کی چیز ہوں، جیسے ایک ٹیشو پیپر ہوتا ہے، استعمال کیا اور پھینک دیا۔ میں نے اس سے کئی سوال پوچھے، بیچ بیچ میں وہ تھوڑی اداس سی ہو جاتی تھی، پھر کہنے لگی، سارے مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، سب کے ایک جیسے ہی سوال ہوتے ہیں، تم مجھے کچھ الگ لگے تھے لیکن تم بھی ویسے ہی نکلے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دماغ میں طرح طرح کے خیالات جنم لے رہے تھے۔ ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا تو وہ بولی کہ ہم سے جو بھی ملتا ہے وہ ہمیشہ ہمارا نام ہی پوچھتا ہے، کبھی اپنا نام نہیں بتاتا، شاید اس لیے کہ کہیں بدنام نہ ہو جائے۔ میری جگہ تمہاری محبوبہ ہوتی تو تم سب سے پہلے اسے اپنا نام بتاتے، کیا کرتے ہو، کیا پسند ہے، سب بتاتے تاکہ وہ تم کو یاد رکھے، کیونکہ وہ تمہاری دنیا کی لڑکی ہے۔ لیکن میں کیونکہ اچھی لڑکی نہیں، اس لیے تم نے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ تم نے کون سا مجھے یاد رکھنا ہے، میں تو ہوں ہی بھولنے کی چیز۔ وہ بول رہی تھی اور میرے دماغ پر ہتھوڑے چل رہے تھے، شرم سے چور چور ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک بازاری عورت کو کسی نے کبھی اس سماج کا حصہ ہی نہیں سمجھا، کبھی اپنے جیسا بنایا ہی نہیں۔ میں نے ایک دم ٹوکا اور کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے تم کو برا نہیں سمجھا۔ تو وہ ہنس پڑی اور بولی، اچھا چلو پھر اپنی ممی سے ملوانے چلو۔ اس کے اچانک اس سوال پر میری تو جان ہی نکل گئی۔ وہ ہنس کر بولی، ارے مذاق کر رہی ہوں صاحب، مجھے معلوم ہے یہ سب صرف باتیں ہوتی ہیں، اچھا بولنے اور اچھا کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ پھر بولی، میری جگہ تمہاری گرل فرینڈ ہوتی تو تمہارا رویہ کچھ اور ہونا تھا، بس فرق یہ ہے کہ میں ایک بدنام لڑکی ہوں لیکن دل تو میرے پاس بھی ہے، اچھا برا مجھے بھی محسوس ہوتا ہے، دکھ اور درد کا مجھے بھی معلوم ہے، پیار اور نفرت کے بیچ کا فرق میں بھی سمجھتی ہوں۔ تم اپنی گرل فرینڈ کو بیوی بنانے کی خواہش کرتے ہو، لیکن مجھ جیسی کو لوگ بس بستر گرم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے بولتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ وقت یہیں تھم جائے، لیکن ہمیں لوگ صرف دیکھتے ہیں۔ اگر میں تمہاری محبت ہوتی تو تم مجھ سے لازمی یہ پوچھتے کہ کیا کھاؤ گی، کیا پیو گی، لیکن تم نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا، حالانکہ میں نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا اور پیاس بھی لگی ہے، لیکن میں جانتی ہوں تم کو محسوس نہیں ہوا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر ترس بھی آ رہا تھا اور اس کی باتیں سن کر کہیں نہ کہیں میں اندر ہی اندر پسیج بھی رہا تھا۔ پھر میں نے اسے راستے میں اتارا اور گھر چلا گیا۔ اس کے بعد کئی بار رات کو میرا اسی راستے سے گزرنا ہوا، لیکن وہ مجھے پھر کبھی دکھائی نہیں دی۔ اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ بری نہیں تھی، میں اس سے کہیں زیادہ برا ہوں۔ دوستو، اس کہانی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں لگاتار دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔